السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کافی سارے عاملین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے ریاضات کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے ہم تعویذ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور فلاں چلے کیے، لیکن ہمارے تعویذ چلتے نہیں ہیں، اعمال چلتے نہیں، تعویذات میں اثر نہیں ہے، نہ حب میں نہ عداوت میں۔ تو کیا ایسا عمل کیا جائے کہ ہمارے جو ہے تعویذات چلیں؟ تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیں گے کہ کس طرح سے آپ کے حب کے اور عداوت کے تعویذات چلیں گے، اور انشاءاللہ چلیں گے نہیں، دوڑیں گے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اس میں ہم انشاءاللہ وہ طریقہ کار پورا بتائیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ ہم سے ٹریننگ لینا چاہے یعنی سیکھنا چاہے تو وہ بھی ہمارے پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کرے گا، تو انشاءاللہ اور بھی رہنمائی کی جائے گی۔ اس کی طریقہ کار کیا ہے؟ مثلا اگر حب یا زبان بندی کے اعمال یا عداوت کے اعمال کسی کے نہیں چلتے تو پھر اس کو چلانے کا طریقہ کار وہ ہمارا مجرب ہے الحمدللہ، اسی طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے حب کا عمل کرنا ہے تو حب کا عمل کرنے سے پہلے آپ نے ایک سیاہی تیار کرنی ہے۔ سیاہی تیار کیسے ہوگی؟ آپ نے سیاہی تیار کرنی ہے زعفران کی اور عرق گلاب کی۔ یہ سیاہی تیار کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے زعفران لیں۔ اگر 1 تولہ آپ زعفران لے لیں، 1 تولہ زعفران کا لے لیں، اور ایک بڑی بوتل جو ہوتی ہے وہ لیٹر کی ہوتی ہے غالباً یا 1.5 لیٹر کی، وہ آپ عرق گلاب کی لے لیں۔ تو اس کو آپ نے کسی ہانڈیا وغیرہ کے اندر ڈالنا ہے، ہانڈیا وغیرہ میں ڈال کر اس میں وہ زعفران 1 تولہ وہ ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد اس کو بالکل ہلکی سی آنچ کے اوپر آپ نے تقریباً 6 سے 7 منٹ 8 منٹ اس کو 6 منٹ چلتے رہنا ہے، یعنی جتنا وہ عرق گلاب ہے اس کا تیسرا حصہ رہ جائے، 2 حصے اس کے جل جائیں اور تیسرا حصہ باقی بچ جائے۔ تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر ہلکا سا عطر ڈالنے، کوئی بھی خوشبو اچھی سی۔ اب آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے پڑھائی۔ پڑھائی کیا کرنی ہے کہ عمل 3 دن آپ نے کرنا ہے، اور جگہ وقت مقرر کریں گے آپ، جگہ بھی ایک ہونا چاہیے، وقت بھی ایک ہونا چاہیے۔ خوشبو لگا کر سیاہی جو آپ نے تیار کی ہے اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد درمیان میں 21 بار سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے، اور 21 بار سورہ قریش شریف پڑھنی ہے، اور پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 7 بار پھر آپ سورہ بروج پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد مصری کو بردم کر کے آپ نے بالکل اس کو پیس لینا ہے سرمے کی طرح، یعنی یہ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں، اور پھر آپ نے اسی سیاہی کے اندر آدھا چمچ اس کے اندر یہ ڈال دیں۔ حب کے آپ نے اعمال تیار کرنے تو اس کے اندر میٹھا ہونا چاہیے، اس سیاہی کے اندر آپ یہ آدھا چمچ یہ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ آپ کی سیاہی تیار ہو گئی۔ پھر ایک آپ انار کی قلم بنائیں، انار کی قلم بنا لیں، اور بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ یہ ہر روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے رہیں گے، اور 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے، اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ بروج۔ یہ 7 دن تک آپ قلم کے اوپر پڑھتے رہیں گے، قلم کے نوک پر دم کریں۔ عمل جب تک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس سیاہی کے ساتھ آپ نے کوئی نقش نہیں لکھنا، نہ اس قلم کے ساتھ کوئی نقش لکھنا ہے۔ 3 دن کا چلہ جو ہے وہ آپ کا یوں سمجھیں سیاہی تیار کرنے کا ہے، اس میں تو آپ نے پرہیز کرنا، لیکن قلم والا جو چلہ ہے 7 دن کا، قلم کے اوپر جو آپ نے دم کرنا، اس میں پھر کوئی پرہیز نہیں ہے سوائے گناہوں کے، اور نماز وغیرہ کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی۔ اب یہ ہوگی آپ کی سیاہی تیار حب کے عمل کے لیے۔ اچھا، اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک تو آپ نے برائیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کہ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچتے، بدنگاہی سے نہیں بچتے، پھر اعمال کسی کام کرنی، برائیوں سے بچیں گے، عامل کے اندر روحانیت ہوگی تو وہ کام کرے گی نا۔ برائیوں سے بچنا شرط ہے اس کے اندر۔ اب 7 دن جو قلم کا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ گناہوں سے تو آپ لازمی بچیں گے، نماز وغیرہ کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ آپ درست طریقے سے پڑھیں گے، تلفظات اس کا درست ہونا چاہیے، مخارج درست ہونے چاہیے۔ مجہول قرآن نہیں پڑھنا، ورنہ پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر وہ دم کریں آپ۔ اگر نہیں آتا تو سیکھیں پہلے، وہاں قیامت آئی ہوئی، سیکھیں قرآن تو سیکھنا ویسے مسلمان پہ فرض ہے۔ جو آپ نے صورتیں اس میں پڑھنی ہے ان کو اچھے طریقے سے کسی قاری صاحب سے سیکھیں، سیکھنے کے بعد پھر آپ عمل کریں، کیونکہ آپ کسی سے پڑھوائیں گے تو وہ تو غیر عامل ہے، اس کی پڑھائی کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہونا۔ آپ عامل ہیں، آپ نے چلہ کیا ہوا جیسا بھی تیسا بھی کیا ہوا ہے، لیکن آپ عامل ہیں، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو روحانی تھا نا، آپ نے چلے کیے ہوئے، تو آپ کی پڑھائی کے اندر اثر ہوگا۔ آپ نہیں سیکھنا ہے، آپ سیکھ کر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بات ہوگی۔ اب سیاہی تیار ہوگی، سیاہی تیار ہونے کے بعد کچھ حب کے نقوش جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے، چونکہ عوام کے لیے تو ویڈیو ہے ہی نہیں، ہے ہی عاملوں کے لیے، تو عاملین کے پاس تو نقش ہوتے ہیں لیکن چلتے نہیں۔ اب وہی والے نقش جو آپ نے پہلے اتنی دیر چلاتے رہے چلے نہیں، اب لکھ کر دیکھیں، انشاءاللہ چلیں گے۔ اس میں ساتوں کا بھی خیال کریں، کس سات کے اندر کون سا نقش لکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے ہم، اور ہو سکتا ہے عاملین کو پتہ بھی ہوتی ہے۔ نیک سات کے اندر آپ لکھیں، لکھ کر اس کے بعد استعمال کر، انشاءاللہ ایسے تعویذ چلیں گے نہیں، دوڑیں گے، بھاگیں گے۔ اور اسی طرح اب عداوت کے تعویذات ہیں۔ عداوت کے تعویذات کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ عداوت کے اعمال کو چلانے کے لیے عداوت کی سیاہی تیار کریں گے۔ اچھا، اب طریقہ کار کیا ہونا ہے اس کا کہ سیاہی آپ نے وہی بلیک والی لینی ہے جو انک ہوتی ہے نا، مطلب پین کے لیے عام مل جاتی ہے $1 کی، وہ ہی لے لیں آپ۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سیاہ مرچ وہ آپ لے لیں، اور اس طرح تمبا جو ہوتا ہے نا، جس کو کوڑ تمبا کہتے ہیں، وہ تمبا لے لیں آپ، اس کو پیسیں سرمے کی طرف بالکل،
کالی مرچی اور وہ تما، ان دونوں کا تقریباً 1 چمچ یہ آپ نے اس سیاہی کے اندر ڈال دینا۔ اب ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پڑھائی آپ نے کرنی ہے۔ پڑھائی کیا کرنی ہے کہ آپ نے ہر روزانہ اس کے اوپر 1100 مرتبہ آیات عداوت پڑھنی ہے، اعمال عداوت اس کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ آپ نے پہلے بھی کیے ہوں گے کہ یعنی کون کون سے آپ نے اعمال عداوت کیے ہوئے ہیں، وہ والے آپ اعمال 1100 مرتبہ پڑھیں گے اور پڑھ کر پھر اس سیاہی کے اوپر دم کریں گے۔ سیاہی پہ دم کرنے کے بعد اس سیاہی کو تیار کر لیا آپ نے، اس کے بعد پھر اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ یہ 3 دن آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے، یعنی یہ عمل بھی آپ نے 3 دن کرنا ہے، لیکن وہ شرائط وہی ہیں، ہر قسم کی جلالی جمالی ہے پرہیز ہونے آپ کے ساتھ، لباس جگہ ہر چیز کا اہتمام اس کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی قلم کیسے تیار کی جائے گی؟ اس کی جو قلم ہے وہ نیم کے ساتھ تیار ہوتی ہے، نیم کے ساتھ آپ قلم تیار کریں۔ اور طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی نقش لکھنا ہے عداوت کا تو نحس ساعتوں کے اندر اس کو لکھیں گے اور وہی نیم کے قلم کے ساتھ لکھیں گے۔ اب نیم کے قلم کے اوپر بھی آپ نے 7 دن الگ سے پڑھائی کرنی، یہی والے اعمال عداوت جو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھے ہیں، یہ آپ نے 313 مرتبہ کم از کم 7 دن آپ قلم کے اوپر پڑھ کر دم کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جب اعمال لکھیں گے تو اعمال انشاءاللہ چلیں گے بھی، بھاگیں گے بھی، دوڑیں گے بھی۔ اور لیکن یہ بات یاد رہے، حب کے اعمال بھی جائز کرنے چاہیے، مثلا میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی ناجائز کی ان کے درمیان کرنے چاہیے، بہن بھائیوں میں، ماں میں، اولاد میں، باپ اور اولاد کا مسئلہ بن گیا، اس طرح کے جتنے بھی جائز رشتے ہیں ان میں جہاں پر ان کا محبت ہونا فرض ہے، لیکن وہ مطلب کوئی ناچاکیاں ہو رہی ہیں اور لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس طرح کی ہے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر کرنا چاہیے۔ یہ عاشقیوں مشوقیوں میں جو کرے گا وہ خود قیامت والے دن بھی بھرے گا، قبر میں بھی بھرے گا، دنیا میں بھی بھرے گا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں، ہم اسے بری ذمہ ہیں، اور ایسے شخص کو ہماری طرف سے اجازت بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرا جو عداوت کے اعمال کرے، عداوت کے اعمال میں بھی یہ جہاں جائز ہو وہاں کرے۔ مثلا عداوت ہے اگر کسی کی بیوی بھٹک گئی، کسی شخص کے ساتھ ملوث ہے، یا کسی کا شوہر غلط جگہ جا رہا ہے، یا کسی کا بچہ کہیں غلط راستے میں پڑ گیا، کوئی بھی اس طرح کی کنڈیشن بنتی تو وہاں پر ہماری عداوت آپ چلائیں اور وہیں چلیں گے انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے دوسرے فضول قسم کے عاملین کو اجازت نہیں، جو کاروباری ہیں اور وہ حرام حلال کی کوئی فکر نہیں کرتے، نہ ان کو اجازت ہماری طرف سے، نہ انشاءاللہ چلیں گے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے چلے ہی نہ اس کے بلکہ باقی بھی بند ہو جائیں۔